السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر قرآن کریم کے چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں ایک بات میں نے کہا تھا کہ بالترتیب قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی۔ قرآن کریم کے اندر اولاً جو اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی شریعت، کوئی بھی احکام درست نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کے مطابق زندگی جیا جا سکے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو جس کو دستور الحیات بنایا جا سکے، دستور زندگی بنائی جا سکے۔ اگر قرآن کریم دستور حیات، دستور زندگی، دستور العمل بننے کے قابل ہے تو قرآن کریم سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں، جو سبق ہیں، جو نصیحت آموز کلمات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ بغیر ایمان لائے ہوئے ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج ادا کرتے رہیں، اور یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں کے ساتھ ہمدردیاں بٹورتے رہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کی کچھ فوائد اور کچھ فائدے دنیا کے اندر تو پہنچا دیں گے، لیکن آخرت میں کوئی بھی چیز آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ کارآمد ثابت ہونے کے لیے، آپ کے حق میں فیصلہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی جیا جائے، لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو صاف انکار ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی رزق مانگنے والے طلب کرنے کے قابل نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے دکھ رکھا جائے، پریشانی رکھی جائے، بگڑی بنانے کی درخواست کی جائے۔ کوئی ذات ہے تو الا اللہ، و اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیں کام آئیں گی، ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم دستور الحیات، دستور العمل زندگی کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یا اس کلمے کو پڑھ لینا، اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ مطلب لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو ایمان مفصل جو 7 چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا یقین بھی کرنا ہوگا، اس پر ایمان بھی لانا ہوگا۔ آمنت باللہ، پہلے اللہ پر ایمان لائیں گے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، ان کے کتابوں پر، ورسلہ، اور ان کے رسولوں پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور آخرت کے دن پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اچھی اور بری تقدیر پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ اس میں سے ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لائیں گے یا انکار کر دیں گے کہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا، ہمارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کریں۔ 13 سالہ مکی زندگی پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، دکھ سے بھری پڑی ہے۔ نبوت والی جو زندگی ہے 13 سالہ،
مکی وہ دکھ سے بھری پڑی ہے، صحابہ پر مظالم ہو رہے ہیں، لیکن محنت کس چیز پر کی جا رہی ہے؟ نماز پر نہیں، روزے پر نہیں، زکوٰۃ پر نہیں، ایمان پر محنت کی جا رہی ہے۔ اگر ایمان کامل ہو گیا، ایمان پختہ ہو گیا، رب پر بھروسہ ہو گیا تو نماز پڑھنا ان کے لیے آسان، روزہ رکھنا ان کے لیے آسان، زکوٰۃ دینا ان کے لیے آسان، حج ادا کرنا ان کے لیے آسان، دیگر فرائض ہو، واجبات ہو، تمام چیزوں کو ادا کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے ایمان پر محنت کیا جائے۔ آج مسلمانوں کی تنزلی کا جو سب سے بڑا فقدان اور سب سے فقید مثال چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں نے اپنے ایمان پر کام کرنا چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چھوڑ دیا، اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنی چھوڑ دی، اپنے ایمان کو تقویت پہنچانا، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پستی کے غار میں جا گرے، ہم نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی ہم رفعتوں کا آسمان پر تھے، سربلندی پر تھے، اونچ بلند بالا چوٹیوں پر تھے، آج ہم ذلت کے غار میں جا گرے ہیں، ذلت کی گہرائیوں میں ڈھکیلے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آج ہم نہیں سدھریں گے، اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، اپنے ایمان پر محنت نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا، پورے زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو پھر قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اس سے پہلے اپنے ایمان کو محنت کریں، ایمان کو کامل کریں، ایمان کو بنائیں، ایمان کے اندر چاشنی پیدا کریں، ایمان کے اندر نور پیدا کریں کہ جب رب سے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگیں تو رب فوراً ہمیں عطا فرمائے۔ اتنا تعلق مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر آج ڈی ایم، ڈی ایس پی، کلیکٹر سے اگر کسی کا رابطہ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو یوں چٹکی بجائیں گے اور اپنا مسئلہ حل کرا لیں گے، کام کروا لیں گے، لیکن آج ہم رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چھوڑ دیا، نتیجہ ہمارے سامنے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کامل و مکمل ایمان عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو زندگی کے تمام شعبے میں قرآن کے مطابق قرآن سے رہنمائی لینے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔